السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین و سامعین مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے درس حدیث زجاجۃ المصابیح ہمارا چل رہا ہے۔ 14ویں حدیث ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اہل نجد کا حاضر ہوا۔ نجد کے مقام سے وہ آیا ہوا تھا۔ شارحین نے اس کا جو نام بتلایا ہے، اس آدمی کا زمام بن ثعلبہ، وہ ایک آدمی تھا جو نجد سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا ہوا تھا۔ اور عزیزان محترم، نجد کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کو ہم دیکھیں تو زمین کے جو اونچا مقام ہوتا ہے اس کو نجد کہتے ہیں، اور یہاں پر نجد ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور عراق دونوں کے درمیان میں ہے۔ تو نجد کا ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور حالت اس کی کیا تھی بتلایا جا رہا ہے کہ ثائر الرأس، اس کے بال بکھڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ سفر سے آیا ہوا تھا۔ کچھ ایسے آثار اس کے بالوں کو، اس کی حالت کو دیکھنے سے نظر آ رہا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ کو سن رہے تھے، گویا کہ وہ مکھی یا شہد کی مکھی کے بنبناہٹ کی طرح اس کے کہنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ کو گنگناہٹ کو سن رہے تھے، اور چونکہ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا اس لیے ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا تھا، تو لہذا اس کی آواز پست تھی، اس وجہ سے ہم نہیں سن رہے تھے، اور ہم کچھ اس سے فاصلے پر بھی تھے، اس لیے ہم اس کی آواز کو، شخص کی آواز کو نہیں سن پا رہے تھے۔ حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا۔ فإذا هو يسأل عن الإسلام، بس وہ اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسلام کے بارے میں مطلب یہ کہ فرائض اسلام کے بارے میں، یعنی اللہ کی جانب سے اس کو کس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر شہادتین کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتلائی گئی کہ چونکہ پوچھنے والا خود مسلمان ہیں، تو پھر اسی لیے یہاں پر شہادت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، یا پھر شہادت کو ذکر کیا گیا تھا لیکن راوی نے اس کو نہیں سنا، یا پھر راوی نے اس کو بیان نہیں کیا، بھول گئے، یا پھر اختصار کے طور پر جو ہے سنا یہاں پر شہادتین کو ذکر نہیں کیا گیا۔ الغرض، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا۔ تو پھر سب سے پہلی چیز ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرائض اسلام یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق بیان کیا، اور جب ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو پھر اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اس طریقے کے جوابات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے دیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ شرعی طور پر تو اسلام اور ایمان میں، جس طرح ہم نے حدیث جبرائیل میں سماعت کیا، شرعی طور پر تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اسلام اور ایمان کے معنی میں فرق ہے۔
تو اسی لیے جہاں پر بھی اسلام کا ذکر کیا گیا تو پھر اسلام سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں جن کو اعضائے جوارح سے انجام دیا جاتا ہے، اسلام کے معنی آتے ہیں کہ پھر آدمی اپنے آپ کو پروردگار کا فرما بردار بنا لے، اپنے آپ کو جھکا لے اور اللہ نے اس کے جن کاموں کا مکلف بنایا ہے وہ کام کرے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں پر بھی اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کے ذریعے جواب دیا گیا، اور جہاں بھی ایمان کے بارے میں بتلایا پوچھا گیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، فرشتوں پر، اس نوعیت کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیا گیا۔ تو پھر لغت کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اسلام کے بارے میں تو آپ نے فرائض کا ذکر کیا، دوسرے اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو پھر وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں اس نے سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں دن اور رات میں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں پر فرض کیے گئے ہیں، بندے ان چیزوں کی ادا کرنے کے مکلف ہیں۔ پھر وہ آدمی پوچھتا ہے فقال هل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور چیز ہے، کوئی اور نماز فرض ہے؟ تو فقال لا الا ان تطوع، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ تم اگر نفل پڑھنا چاہو تو پھر تم نفل پڑھ سکتے ہو۔ عزیزان محترم، نفل کے متعلق ایک ضروری مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ نفل نماز یقیناً ہمارے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چاہے تو اس کو پڑھیں یا پھر نہ پڑھیں، پڑھنے پر ثواب ہے، نہیں پڑھنے پر کوئی پوچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نفل کو اگر شروع کرتا ہے تو پھر وہ شخص پر اس نفل نماز کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر نفل نماز شروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو لہذا وہ شخص اس کو نفل سمجھ کر اس کا پھر اعادہ نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ نفل تھی کب تک؟ جب تک اس نے پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، لیکن جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر وہ نفل اس کے لیے، اس کو پورا کرنا اس کے لیے واجب ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں 5 نمازیں یہ فرض ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں، مگر یہ کہ تم نفل اگر پڑھنا چاہو تو نفل پڑھ لو۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وصیام شہر رمضان، رمضان کے روزوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان کے روزوں سے جو پہلے روزہ فرض تھا وہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر عاشورے کے روزے کو منسوخ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ پھر وہ آگے شخص وہ پوچھتا ہے کہ خالہ هل علی غیرہ، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور فرض ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم اگر نفل روزے رکھنا چاہتے ہو، نفل اگر روزے تم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تم نفل روزوں کا اہتمام کر سکتے ہو۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، پھر راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے زکوٰۃ کا ذکر کیا، یعنی زکوٰۃ کے فرضیت کے بارے میں بتلایا کہ زکوٰۃ بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا بھی یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں حج کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کے وجوہات شارحین نے یہاں پر بتلائے ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو یہ بتلائی ہے کہ اس وقت جس وقت یہ سوال کیا گیا حج کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یا پھر ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سائل کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ سائل کے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو اسی لیے حج کا ذکر اس حدیث پاک میں نہیں کیا۔ تو پھر آگے وہ سائل پوچھتے ہیں کہ فقال هل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور فرض ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھ لو۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک کو لے کر بعض حضرات اس حدیث پاک کا سہارا لے کر یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سنت مؤکدہ ہو یا واجب ہو تو پھر ان کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نمازوں کا، زکوٰۃ کا اور روزے کا ذکر کیا، اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے لیے الا ان تطوع کہہ کر اختیار دے دیا، تو لہذا سنت مؤکدہ ہوں یا پھر نماز عشاء کی جو وطر ہے، عیدین ہیں، تو جس طرح تمام جو واجبات ہیں ان کے
جو ہے سنا ان کے لیے ادا کرنا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا سہارا لے کر بعض لوگ یہ اس کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ حدیث پاک احناف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں تو اس طریقے کا بیان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر احادیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ جو ہے سنا واجبات پر، سنت مؤکدہ پر بھی عمل کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بھی کیا، مواظبت بھی فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا کہ تم اس کو پابندی سے ادا کیا کرو۔ تو پھر یہ حدیث پاک احناف کے خلاف نہیں ہے۔ قال فأدبر الرجل وهو يقول، تو پھر راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی وہاں سے پلٹا اور وہ کہہ رہا تھا کہ واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، کہ خدا کی قسم میں اس پر کچھ مزید اضافہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں سے کچھ کم کروں گا۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے گزشتہ جو حدیث تھی اس میں بھی اسی نوعیت کے الفاظ تھے اور اس کی بھی چند وجوہات پیچھے بتلائے گئے تھے، وہی یہاں پر شارحین نے اس کے مطالب بیان کیے ہیں کہ میں اس پر کچھ اضافہ نہیں کروں گا اور اس میں سے کچھ کم نہیں کروں گا، کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی باتیں مجھ کو بتلائی ہیں وہ شخص اپنے قوم کی طرف سے آیا تھا، تو پھر لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے باتوں کو پہنچانے میں میں کچھ کمی زیادتی سے کام نہیں لوں گا، بلکہ جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو بتلایا ہے میں من و عن اسی طریقے سے اپنی قوم تک پہنچا دوں گا۔ یا پھر یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز کو جتنا فرض کیا ہے نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا اور نہ اس کو کچھ میں کم کروں گا، یعنی کہ 2 رکعت جب نماز فجر کی فرض ہے تو پھر میں 4 رکعت یا 6 رکعت نہیں پڑھوں گا، یا پھر اس سے کچھ اور کم میں نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افلح الرجل ان صدقہ، آدمی فلاح پا گیا، آدمی کامیاب ہو گیا اگر وہ سچا ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ حدیث میں بھی اسی نوعیت کے کچھ جملے تھے، لیکن تھوڑا سا فرق گزشتہ اور یہ حدیث میں ہے۔ گزشتہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا تھا کہ اگر کسی کو جنتی کو دیکھنے کی اگر خواہش ہے تو بھی چاہیے کہ اس شخص کو دیکھ لے، لیکن اب یہاں پر اس طریقے سے نہیں بتلایا گیا، بلکہ یہ بتلایا گیا کہ اگر یہ آدمی اگر سچا ہے، اگر وہ اپنے قول میں اگر سچا ہے تو پھر وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر یہاں پر ان صدقہ یعنی کہ سچ کہنے کی شرط کیوں لگائی گئی؟ تو یہاں پر گزشتہ اور اس حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے عزیزان محترم، و فرق یہ ہے کہ ہر مومن اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر وہ اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ پھر آخر میں کیا ہے، جنت میں جائے گا۔ لیکن فلاح کہتے ہیں کوئی بھی شخص دوزخ میں جائے بغیر، دوزخ کا عذاب اس کو برداشت کیے بغیر، اللہ کی رضا کو پا کر راست طور پر جب اگر وہ جنت میں جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے فلاح۔ تو پھر گزشتہ حدیث میں مطلقاً جنت میں جانے کا ذکر تھا، وہ جنتی آدمی کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ اگر وہ آدمی اپنے ان تمام چیزوں میں اگر وہ سچا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا کو پا کر دوزخ میں گئے بغیر پھر وہ جو ہے نا راست طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر جنت میں جانا الگ ہے، فلاح پانا الگ ہے۔ اگر کوئی شخص دوزخ میں گئے بغیر راست طور پر اگر جنت میں جاتا ہے تو اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آدمی اپنے ان تمام باتوں میں اگر وہ سچا ہے تو پھر وہ فلاح پا گیا، یعنی کہ وہ بغیر دوزخ کا عذاب سہے کہ پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یا پھر اور ایک بات شارحین نے یہاں پر یہ بھی بتلائی ہے، چونکہ وہ جو شخص آیا تھا وہ نجد کا تھا، تو لہٰذا نجد کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث میں ہم کو ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل شام کے لیے، اہل یمن کے لیے برکت کی دعا کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نجد کی برکت کی دعا کرنے کے لیے جب کہا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ وہاں سے تو فتنے نکلیں گے، وہاں سے تو شیطان کی سینگ نکلے گی، وہاں زلزلے ہوں گے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے خیر کی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی۔ تو پھر وہاں کے لوگوں کی فطرت کے بارے میں چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلانا تھا کہ وہاں کے لوگ اپنی بات میں سچے نہیں ہوتے، تو پھر لہذا اگر یہ آدمی اگر اپنی بات میں اگر سچا ہے تو پھر وہ فلاح پا گیا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی گئی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو استقامت فی الدین عطا فرمائے،
فرائض اور واجبات سنتوں کا ہم کو خوگر بنائے. آمین وما علینا الا البلاغ.